مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی آپ کے سوالات کے جوابات کے طور پر روحانی علاج بیان کریں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ الکریم ان کے مسائل کے استخارہ کر کے جواب بھی دیں گے۔ آپ اگر یوٹیوب یوزر ہے اور یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اپنے کسی مسئلے کا روحانی علاج ہم سے جان سکتے ہیں۔ کرنا یہ ہوگا کہ آپ کومنٹ سیکشن میں آ کر اپنا مسئلہ ہمیں ٹیکسٹ کر دیں اور صحیح اسپیلنگ کے ساتھ میں ٹیکسٹ کریں، اور اگر آپ استخارہ بھی کروانا چاہتے ہیں تو مسئلے کے ساتھ ساتھ جن کا استخارہ کرنا ہے ان کا نام، ان کی والدہ کے نام کے ساتھ ہمیں بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسئلے کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کر کے اس کا جواب بھی دیں گے، استخارہ بھی کریں گے۔ آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اگر آپ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے کوئی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر ہمیں اپنا پرابلم وائس کی صورت میں بھی، اگر مرد ہیں تو وائس کی صورت میں بھی اپنا مسئلہ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل موقع کی مناسبت سے آپ کے سوال کو بھی ہم سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اسلامی بہن ہیں وہ اگر کسی مسئلے میں روحانی علاج جاننا چاہتی ہے، استخارہ کروانا چاہتی ہیں تو ٹیکسٹ میں اپنا مسئلہ ہمیں واٹس ایپ کر دیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ناظرین اکرام، آئیے جو ہیں وہ کچھ سوالات آپ کے سلسلے میں پہلے شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ اگر یوٹیوب کے ذریعے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال ہم سے کون اور کیا کر رہا ہے۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم، میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام مقابل رولی ہے، میری امی کا نام ممتاز رولی ہے۔ میرے دو مسئلے ہیں۔ پہلا، میں بھوپال سے بات کر رہا ہوں، مجھے کمپنی کا ٹرانسفر چاہیے ممبئی یا پونے۔ میرا ڈیزگنیشن مینیجر ہے، تو سیم پوزیشن میں اگر میں ممبئی یا احمد آباد ٹرانسفر لوں تو میرے لیے بہتر رہے گا یا نہیں؟ دوسری کمپنی جوائن کرنی ہے، مارکس اینڈ اسپینسر، وہ پونے یا ممبئی میں اگر میں اس کا یہ لے لوں، دوسری کمپنی جوائن کر لوں تو وہ صحیح رہے گا یا نہیں؟ وہ ایک بار دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، عقاب نام بتایا انہوں نے اپنا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل عقاب بھائی، آپ کے دو مسئلے میں استخارہ کرنے ہیں۔ ایک تو آپ کمپنی کا ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں، کمپنی وہی ہوگی لیکن اس کی برانچ تبدیل کریں گے بمبئی یا احمد آباد میں، آپ مینیجر کی ڈیزگنیشن کے اوپر کام کریں گے، تو آپ کے لیے بھوپال سے اس طرف موو ہونا بہتر ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھ کر عرض کرتے ہیں۔ اور آپ ایک تو آپ کو کسی شاید دوسری کمپنی کا بھی آفر ہے، M&S شاید بتایا انہوں نے، تو اگر اس کمپنی میں آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال ہے کہ اگر کسی کو خارش ہو، کافی وقت سے جا نہیں رہی ہے، تو کیا کرے؟ پلیز بتائیں وظیفہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو خارش کا روحانی علاج۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عاشق ہے اور میری امی کا نام انجم۔
اور میرے بچوں کی امی کا نام روشنی. میرے 3 بچے تھے، تینوں ختم ہو گئے. پہلا بچہ تو ہاسپٹل میں ہی ختم ہو گیا تھا، 8 مہینے کا تھا. اور دوسرا بچہ ایزان 2 سال کا تھا، 15 مالے سے گر گیا، اللہ جانے کیسے. اور تیسری بچی لڑکی تھی میری، رضا، 6 مہینے کی بچی تھی. وہ بیڈ سے گر کے ایڈمٹ تھی ہاسپٹل میں، وہ ٹھیک ہو گئی تھی. جب لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا نا، یہ 15 مالے سے گرا، اس کے بعد وہ ایک دم سیریس ہو گئی. اس کو بھی مطلب 10-15 دن میں وہ بھی پھر چلی گئی. ابھی ہم لوگ کو بھی کچھ نہ کچھ پریشانی لگی ہے، اور بچوں کی امی کو بھی کچھ نہ کچھ پریشانی لگی ہے. آج بھی ایڈمٹ کر کے آیا ہوں ان کو، ہمیں استخارہ کرانا ہے، اور مجھے بھی کچھ نہ کچھ لگا ہی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، کرم فرمائے، آسانی عطا فرمائے. جو بچے آپ کے انتقال کر گئے وہ بچے آپ کے گھر والوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے. صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، کرم فرمانے والا ہے، بہتر عطا فرمانے والا ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو پھر آپ کے گھر میں خوشیاں آئے گی، اور مصیبتیں پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جائے گی. انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ بھی کر کے عرض کرتے ہیں، اور روحانی علاج بھی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو بیان کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ممرہ سے سید الطاف عرض کر رہا ہوں. میں ایف جی این چینل بھی دیکھتا ہوں. میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ نیک اعمال پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کا کوئی آسان وظیفہ یا کوئی ایسا عمل بتا دے جس سے نیکیاں یا نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں اس پر استقامت ہمیں نصیب ہو جائے. صحیح، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں نیک اعمال پر عمل کرنے کا روحانی علاج. اور بہت شکریہ، آپ ہمارا چینل ایف جی این چینل دیکھتے ہیں، اس کی دعوت بھی عام کرتے رہیں. ناظرین سے بھی عرض ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر ابھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ابھی اس کی لنک شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایسا مسئلہ پوچھا جس مسئلے کے ساتھ میں آپ کے پہچان والے بھی وقت گزار رہے ہوں. یہاں ان کے لیے جنہوں نے سوال کیا ان کے لیے روحانی علاج بیان کیا جائے گا. ہو سکتا ہے یہ بھی عمل کرے اور ان کو بھی اس کی برکتیں ملے. اس میں یاد رکھے کہ جیسے ہم سے کسی نے سوال کیا، ایک روزی کے لیے سوال کیا، کسی نے پریشانی کے دور ہونے کے لیے سوال کیا، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ روحانی علاج جو بیان کیا جائے گا وہ خاص ان کے لیے ہے. جو بھی اس طرح کی پریشانی سے اپنا وقت گزار رہا ہے، تکلیف میں ہے، تو وہ بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ برکت پائے گا. تو آپ کسی کو ایسے لنک دے دیں، اگر اس کے پریشانی والا مسئلہ آج یہاں پر پوچھا گیا اور روحانی علاج بتایا گیا اور وہ بھی عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی بھی پریشانیاں دور ہوگی. تو ابھی آپ لنک کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو سکے. آئیے ناظرین اکرام چلتے ہیں کچھ روحانی علاج کی طرف. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی بطور گیسٹ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ میں جو ہے ایاز بھائی، یہ آج بھی ساتھ میں ہیں. انشاءاللہ ان سے استخارہ بھی کروائیں گے. ایاز بھائی کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ایاز بھائی؟ الحمدللہ. ایاز بھائی عقاب بھائی ہیں، بھوپال سے کال کیا ہے. ان کی والدہ کا نام ممتاز ہے. کمپنی ٹرانسفر، ایک تو سوال تھا ان کا، استخارہ کرنا چاہتے ہیں. جی. کمپنی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں بھوپال سے بمبئی آنا بہتر ہے یا احمد آباد؟ تو ایک تو آپ یہ بھی استخارہ کر دیں، اور دوسرا نئی کمپنی میں بھی جاب کا آفر ہے تو وہ کمپنی میں کام کرنا ان کے حق میں کیا بہتر ہے، یہ بھی تھوڑا سا ہماری رہنمائی کرے. چلتے ہیں کچھ روحانی علاج کی طرف. جب تک استخارہ ہو رہا ہے کچھ روحانی علاج بیان کرتے ہیں. ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ خارش ہے اور کافی وقت سے ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. تو دیکھیں جس کو خارش ہو اس کے لیے ایک روحانی علاج تو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک میں پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، آیت نمبر 14، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیت مبارکہ کو آپ جو ہیں وہ پڑھیں، اور پڑھ کر آپ اپنے اوپر اور بالخصوص اس حصے پر جس حصے پر خارش کا اثر ہے آپ دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی. یہ ایسا عمل ہے جو ابھی بتایا گیا ہے کہ خود
مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ ہمیں تعلیم فرمائی کہ اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ یہ عمل کرے، خارش کی اگر تکلیف ہو تو انشاءاللہ عز و جل اس کی خارش کی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو یہ عمل آپ بھی کر لیں۔ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے، اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی خارش دور ہو جائے گی۔ یہی آیت مبارکہ کو ایک اور انداز سے اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملے گی۔ یہ آیت مبارکہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یعنی آپ نے ایک تو آیت مبارکہ جو پڑھنی ہے وہ ایک تو پہلی جو بتایا گیا کہ فَكَّسَوْنَا الْعِظَامَ سے شروع کرنا ہے، وہ ایک عمل الگ ہے، اور ابھی جو بتایا گیا ہے فَكَّسَوْنَا الْعِظَامَ کے آگے سے آپ نے شروع کرنا ہے ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور احسن الخالقین جہاں پر آیت مبارکہ ختم ہو رہی ہے۔ آیت مبارکہ وہی ہے لیکن پہلا جو عمل تھا وہ آیت کے درمیان سے شروع تھا، یہ آیت کے اور آگے کے حصے سے شروع ہے۔ آپ ایک بار پھر سے ریفرنس نوٹ فرما لیں، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے، 14 نمبر کی آیت ہے۔ ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة، یہاں سے شروع کر کے ختم آیت تک آپ پڑھنا ہے۔ آپ نے 21 بار 21 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اول و آخر آپ ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں اور پھر پانی پر دم کر لیں، اور یہ پانی کو آپ پیئے۔ 21 بار آیت پڑھنا ہے، اول و آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور پانی پی لے، اور تھوڑا سا پانی جو ہے وہ اس احتیاط کے ساتھ کہ پانی زمین پر نہ گرے، اس احتیاط کے ساتھ خارش کے حصے پر، ٹھیک ہے وہ اگر خارش اگر پردے کی جگہ پر ہے تو پھر نہ لگائے، لیکن جیسے ہاتھ پر ہے، کندھے پر ہے، بازو پر ہے، اس طرح کی جگہ پر ہے تو آپ چاہے تو پانی بھی اپنے بدن پر مل لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو خارش کی کیسی ہی اور کتنی ہی پرانی بیماری ہو، تکلیف ہو، انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ آپ یاد رکھیں کہ 41 دن تک روزانہ یہ عمل کرنا ہے، 41 دن روزانہ 21 بار یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ ایک سوال ہمارے پریشان حال اسلامی بھائی نے ہم سے کیا، عاشق بن انجم، ان کا بھی استخارہ کرنا تھا، تو ان کا بھی استخارہ کا جواب لیتے ہیں۔ پہلے ایک اور روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ ہمارے سید الطاف بھائی ہیں، انہوں نے نیک اعمال پر استقامت کیسے ملے، عبادت میں دل کیسے لگے، اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج جاننا چاہا ہے تو دیکھیں، واقعی میں ابھی ماہ رمضان المبارک گزرا ہے۔ ماہ رمضان کے جانے کے بعد میں ماہ رمضان میں تو خوب عبادتیں ہوئی ہیں، ماہ رمضان میں جانے کے بعد، ماہ رمضان کے جانے کے بعد میں عبادتوں میں کہیں نہ کہیں سستی ہوتی ہے۔ پہلے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، اب تلاوت میں سستی آ جاتی ہے۔ پہلے نمازوں کی پابندی تھی، جماعت کی پابندی تھی، پہلی صف کی پابندی تھی، اب کہیں نہ کہیں پہلی صف چھوٹ رہی ہوتی ہیں، یا کہیں تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی ہوتی ہے، کہیں جماعت چھوٹ رہی ہوتی ہے، تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے، معاف کرے اور ہمیں نمازوں کا پابند بنائے۔ ذکر اذکار رمضان میں کر رہے تھے، ذکر اذکار میں سستیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، عرض یہ ہے کہ چاہے رمضان ہو یا رمضان رخصت ہو چکا ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب اگر کسی کا عبادت میں دل نہیں لگتا ہے تو اپنے دل کی شفا یابی کے لیے، وہ دل بیمار ہے جس کا دل عبادت میں نہ لگے، یہ دل کی بیماری کی علامت ہے، اور دل کو شفا دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سونے کے وقت، سوتے وقت میں اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے دل کی طرف، یعنی لیفٹ حصے کی طرف آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ رکھنا ہے، اور آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا باعثو یا باعثو یا باعثو۔ یہ سونے سے پہلے جب بستر پر آپ چلے جائیں تو اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں، دل کی طرف والے حصے پر، اور 100 بار پڑھیں یا باعثو اول و آخر
3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ عبادت میں دل بھی لگے گا اور اللہ کریم نے چاہا تو گناہوں سے نفرت بھی پیدا ہوگی۔ دوسرا ایک عمل آپ نے کرنا ہے کہ اگر عبادت کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے تو سوتے وقت اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ کر 7 مرتبہ یا محسی یا محسی یا محسی یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دونوں عمل آپ چاہے تو کر لے کہ پہلے 7 مرتبہ یا محسی پڑھ لے اول و آخر ایک بار درود پاک، پھر اس کے بعد میں یا باعث 100 مرتبہ اول و آخر ایک بار درود پاک، پھر جو کچھ بھی پڑھا ہے اپنے سینے پر دم کر لے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا اور عبادت کا ذوق و شوق بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحول بھی بہت اثر کرتا ہے عبادت کے لیے۔ اگر آپ ایسے دینی ماحول سے وابستہ ہیں یا علماء اہل سنت کی صحبت میں آپ رہتے ہیں تو ان کی برکت آپ پر نمازوں کی پابندی کے ساتھ ظاہر ہوگی، ان کی صحبت کی برکت آپ پر تلاوت قرآن کے ذریعے سے ظاہر ہوگی۔ تو ایسوں کی صحبت میں رہیں جو عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ہم گلی محلے کے جو اوباش لڑکے ہیں، ایسے دوست ہیں جو اذان ہو رہی ہے لیکن چوک چوراہوں پہ کھڑے ہو کر ہنسی مذاق میں نمازیں ضائع کر رہے ہیں، جب ایسوں کی صحبت میں رہیں گے تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیں نمازوں سے دور کرے گا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیں مسجدوں سے دور کرے گا، ماں باپ کا نافرمان بنائے گا، طرح طرح کے گناہوں میں ایسوں کی صحبت ہمیں مبتلا کر سکتی ہے۔ تو صحبت بھی دیکھ لے کہ ہم کیسی صحبت میں ہیں۔ اچھی صحبت اچھا اثر لائے گی۔ کہتے ہیں نا کہ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند، یعنی صحبت صالح اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، صحبت طالح بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ تو نمازیوں کی صحبت پہ رہیں، علماء اہل سنت کے ساتھ اٹھے بیٹھے، انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرنا نصیب ہوگی۔ چلتے ہیں استخارہ کے جواب کی طرف۔ ہم سے سوال ہوا ہے کہ جو ہے وہ ایک تو کمپنی ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے ہیں، جی کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ بن ممتاز یہ بھوپال سے ہیں، جی اس وقت بھوپال میں ہیں۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے ٹرانسفر کے تعلق سے اور نیو کمپنی جوائن کرنے جی میں۔ تو ہم نے دونوں استخارہ کیا، تو نیو کمپنی جوائن کرنے تو یہ ممبئی اور پونے یہ 2 مقام کا نام انہوں نے بتایا ہے۔ تو ممبئی کی طرف ان کا جو ہے ٹرانسفر کرنا یہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے نیو کمپنی جی، نیو کمپنی کے لیے۔ ٹھیک ہے، باقی حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے، صحیح۔ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی مزید ایک سوال یہ تھا، عاشق بن انجم، گھر میں بچوں کا کنٹینیو جو ہے وہ انتقال کا سلسلہ ہوا اور 3 بچے تقریباً ان کے انتقال کر گئے جی اور گھر میں ایڈمٹ بھی رہتے ہیں، طبیعت بھی خراب رہتی ہے۔ ان کے تعلق سے بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارہ میں کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور پر آزمائش ہے، پریشانی ہے۔ اللہ پاک ان کے معاملات کو آسان فرمائے اور آمین۔ ان کے لیے ان کے حق میں آسانی فرمائے، آمین۔ اور جو دوسرا سوال تھا عاشق بن انجم کے گھر میں جو پریشانیاں چل رہی ہے، یہ بچے کی امی بھی بیمار ہے، ابھی بتا رہے تھے کہ ایڈمٹ کر آئے ہیں اور بچے بھی انتقال کر گئے، 3 بچے تھے، چھوٹی چھوٹی عمر میں بچے انتقال کر گئے اور آپ کی بھی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، تکالیف پریشانیاں مصیبتیں دور کرے، خیر مقدر فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو اس کی کثرت کریں۔ آپ بھی، آپ کے بچوں کی، آپ کی بیوی بھی جو ہے وہ یا سلامو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ میں پڑھے۔ اچھا، دوسرا آپ نے ایک عمل یہ کرنا ہے کہ نیا پیالہ، ایسا پیالہ جو ابھی استعمال نہیں کیا گیا ہے، اگر مٹی کا مل سکتا ہے تو بہت اچھا، ورنہ آپ اسٹیل کا ہیں یا چینی مٹی کا ہیں یا دیگر کسی فائبر وغیرہ کے جو آتے ہیں اس کے پیالوں پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایسے مارکر سے، ایک تو وائٹ بورڈ کا جو مارکر آتا ہے یہ پانی سے مٹ جاتا ہے، تو ایسے ہی مارکر سے آپ نے اس کے اوپر اس پیالے کے اندرونی حصے پر لکھنا ہے یا والی، یا والی، یہ اردو میں آپ نے لکھنا ہے، یعنی عربی انداز میں آپ نے لکھنا ہے، عربی رسم الخط میں انداز یہ ہوگا کہ آپ یا کے ساتھ میں الف ملا کر لکھیں، پھر واو، پھر الف، پھر لام کے ساتھ میں یا ملا کر لکھیں، یا والی آپ لکھیں، پھر اس میں پانی ڈال کر جو کچھ بھی لکھا تھا اس کو دھو لے، یعنی پانی ہی اپنی انگلی پھرا لے تو پانی میں جو کچھ لکھا ہوا وہ حل ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ اب اس پانی کے چھینٹے تمام گھر کی دیواروں پر مار دیں، یعنی سارے گھر کی دیواروں پہ وہ پانی چھڑک دیں۔ انشاءاللہ عز و جل جو ناگہانی آفتیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے وہ ساری پریشانیاں
دور ہو جائے گی. یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ آپ کو برکت ملے گی, پریشانیاں بھی دور ہوگی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں روحانی علاج کا جو ہمارا اسٹال لگتا ہے, یہاں فی سبیل اللہ تعویذات ملتے ہیں فری آف کاسٹ, کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے. امت کی خیر خواہی, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کی غرض سے ہماری یہ سروسیں ہیں. تو آپ یہاں جا کر بھی اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے تعویذات لے لیں, انشاءاللہ عز و جل سب ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین اکرام چلتے ہیں, کچھ یوٹیوب پر بھی سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں, ان کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سوال ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے, میں فل باڈی چیک اپ بھی کروا لیا لیکن سب نارمل ہیں رپورٹ, پھر بھی بہت بیمار رہتی ہوں, نیند بھی نہیں آتی ہیں, بہت بے چینی ہوتی ہیں. نام ہے رضیہ خاتون, والدہ کا نام ہے عزیز فاطمہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے بھی عرض کرتے ہیں, اور آپ کو اللہ پاک نے چاہا تو استخارہ کا جواب کے ساتھ میں روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. ایک اور سوال ہے, نوٹ فرما لیا آپ نے. ایک اور سوال ہے کہ لکھتے ہیں کہ میرا نام مسکان ہے, میری امی کا نام شمیم ہے, مجھے بار بار بخار آتا ہے, استخارہ کر دیجئے اور علاج بھی بتا دیجئے. میں بہت پریشان بھی رہتی ہوں, بے چینی بھی رہتی ہیں. ان کا نام ہے مسکان, ان کی والدہ کا نام ہے شمیم, بار بار بیمار ہوتے ہیں اور بے چینی پریشانی بھی رہتی ہیں. چلتے ہیں ایک دو آڈیو سوالات کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر استخارہ کا جواب بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. جی ایک سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرا نام محمد رضا تاری ہے, میں پال گھر سے بول رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میری والدہ کے پیروں میں شدید درد ہوتا ہے, کافی علاج ایکسرے کرانے کے باوجود بھی کوئی بیماری سامنے آئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی درد کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے, اٹھ نہیں پاتے, بیٹھ نہیں پاتے, اگر بیٹھ جائیں تو اٹھ نہیں پاتے. تو برائے کرم میری آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی روحانی علاج عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. السلام علیکم. وإیاکم آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ محمد رضا بھائی آپ کے والدہ کا مسئلہ سن لیا ہے, روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم, میں محمد ہارون گونڈی سے بول رہا ہوں. میرا لڑکا کا نام ہے محمد سہیل, ان کی ماں کا نام ہے نیکھت خاتون. وہ میرا لڑکا عکس مجازد میں مشغول ہے. حضرت نہ میرا سنتا ہے نہ اپنی ماں کا سنتا ہے, کچھ روحانی علاج ہے تو بتا دیجیے. عشق مجازی میں مبتلا ہیں, جی فرمائیں. اللہ پاک کرم کی نظر فرمائے, اللہ پاک ہمیں اس آفت سے بچائے. عشق کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں, عشق کرے اللہ سے کریں, عشق کرے اولیاء اکرام سے کرے, والدین سے کریں. ان سے عشق پہ تو ثواب بھی ہیں, ماں باپ سے محبت کریں گے تو ثواب بھی ملے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت و ایمان کی علامت کہی گئی نا, کہ اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اقبال صاحب محمد کا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نبی پاک علیہ السلام سے اللہ پاک ہمیں حقیقی عشق نصیب فرمائے, اللہ پاک ہمیں اپنا حقیقی بندہ بنائے. تو ماں باپ سے بھی محبت یہ ثواب دلائے گی کہ ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا, ماں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنے پر ایک حج مبرور کا ثواب ہے. تو اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ دوسروں کی محبت میں جن سے محبت کرنا چاہیے ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے اب ماں باپ کی نافرمانی یہ ہو رہی ہے. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم بھی عطا فرمائے اور ہمیں عشق مجازی کی آفت سے اللہ پاک بچائے. عشق مجازی جو ہے نا بعض اوقات بڑے بڑے گناہ میں بھی مبتلا کروا دیتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہوا تو ہمیں بچنا چاہیے عشق مجازی میں, عشق مجازی سے. اور اس کی سب سے بڑی آفت, یعنی یہ آفت میں بندہ کیسے مبتلا ہوتا ہے, آنکھوں کو کھلا چھوڑ دینے سے. آنکھوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے, راستہ چل رہے ہیں, آنکھیں بہک رہی ہیں, آنکھیں بھٹک رہی ہیں. پھر یہ آنکھیں ایسے بھی دکھا دیتی ہے جو نہیں دیکھنا چاہیے, جسے شریعت دیکھنے سے منع کرتی ہے. پھر ایسے پہ نظر پڑ جاتی ہیں جس پر نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی. پھر دل میں عشق کا فتنہ جو ہے وہ چنگاری بنتا ہے, دھیرے دھیرے وہ آگ پکڑتا ہے, پھر بندہ عشق کے آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے.
پھر ماں باپ کی نافرمانی، دیگر گناہوں میں پھر بندہ ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ جی ایک اور سوال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ استخارہ کی طرف چلتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیدرآباد دکن سے عرض کر رہا ہوں، حضور میرے بڑے ہمشیرہ کے آنکھ میں تکلیف ہے، جو آنکھ میں جو پانی ہوتا ہے یہ باہر کی طرف آ رہا ہے، اندر نہیں جا پا رہا، تو اس سے تکلیف بڑھ گئی ہے اور بڑی آزمائش جو ہے یہ ہو رہی ہے، اس سے ناک کے پاس بھی پرابلم ہو چکا ہے، اس کا کچھ وظیفہ ہو تو آپ ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ پاک کرم کی نظر فرمائے۔ آنکھ کے اندر ایک پانی جو ہے نا وہ قدرتی طور پر ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے آنسو جو رونے کے بعد میں باہر نکلتا ہے، لیکن ایک اندر آنکھوں کے اندر جو ہے وہ ایک نمی ہوتی ہے، اور یہ قدرتی نمی آنکھوں کے لیے بڑی ضروری ہے۔ یہ آنکھوں کی نمی کا خشک ہونا پھر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر آنکھوں کی نمی اگر خشک ہوتی ہے تو بینائی میں کمزوری آتی ہے، طرح طرح کی تکلیف میں بندہ پھر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایاز بھائی کچھ استخارے کرنے ہیں، آپ استخارہ فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل ہم تب تک روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ پال گھر سے محمد رضا بھائی ہیں، یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ والدہ کے پیروں میں درد ہے، اس کا کوئی روحانی علاج، رپورٹیں بھی کروا رہے ہیں لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، رپورٹیں بھی سب نارمل آتی ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی دوا میں تاثیر پیدا فرمائے۔ آپ کی والدہ کے لیے دو روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ ایک تو روحانی علاج یہ ہے کہ والدہ کو، اگر والدہ خود کر سکتی ہیں تو خود کر لے، ورنہ آپ بھی اپنی والدہ کے لیے عمل کر سکتے ہیں کہ درد کی جگہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے 3 بار، اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 3 بار بسم اللہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اول و آخر ایک بار یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر وہ ہاتھ ہٹا دے جو ہاتھ درد کی جگہ پہ رکھا تھا، اور پھر اس جگہ پر دم کر دے۔ انشاءاللہ عز و جل چند ایک مرتبہ آپ اس طرح کا عمل کریں گے تو درد چلا جائے گا۔ ایک عمل تو آپ کی والدہ کے لیے آپ یہ بھی کر لیں، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے بدن کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہو، یہاں تک کہ کسی عضو کے ضائع ہونے کا اگر خدشہ ہے، خوف ہے، تو اس کے لیے یہ عمل بڑا مجرب ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ یا محیی یا محیی یا محیی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر درد کی جگہ پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ہارون بھائی ہیں، اپنے بچے محمد شعیب کے حوالے سے یہ روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں بھی ہم لوگوں نے عرض کی ہیں، اللہ پاک کرم کی نظر فرمائے۔ دیکھیں آپ کے بچے کے لیے آپ کو 2 عمل کرنے پڑیں گے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ کا بچہ سویا ہوا ہو تو اس کے سرہانے قریب 3 فٹ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن کبھی بھی یہ دن میں عمل آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ بلند آواز سے کرنا ہے۔ ہاں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اتنی آواز بلند نہ ہو کہ ان کی آنکھ کھلے، لیکن آواز بلند ہوگی، اور بلند آواز سے آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ مکمل صورت آپ نے 1 بار پڑھنی ہے، پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ درود پاک، یعنی اول آخر 3 بار درود پاک، اور درمیان میں بسم اللہ کے ساتھ میں سورہ اخلاص بلند آواز سے پڑھنا ہے، لیکن اتنی بلند آواز نہ ہو کہ سوتے ہوئے کی آنکھ کھل جائے۔ ایک تو آپ یہ عمل کر لیں، اور دوسرا آپ نے 40 دن تک، ابھی جو میں دعا بتاؤں گا اس دعا کو 3 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے 40 دن تک بچے کو اپنے بچے کو یہ پانی پلانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دل سے دنیا کی محبت، دل سے دنیا والوں کی محبت نکل کر انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، ماں باپ کی محبت گھر کر جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نور السماوات والارض
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نور السماوات والارض، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ دعا کو 3 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور پانی پہ دم کر کے جب بھی پانی پلائے بچے کو تو یہ پانی پلا دے، 40 دن عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل عشق مجازی کی آفت سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایک سوال حیدرآباد سے کیا گیا ہے کہ بڑی بہن کی آنکھوں کا پانی جو ہے وہ باہر آ رہا ہے، جو قدرتی نمی ہوتی ہے آنکھوں کی، تو وہ نمی والا جو پانی ہے وہ باہر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ تو دیکھیں آپ کی بہن کو 2 عمل کرنے ہوں گے، ایک تو نمازوں کی پابندی تو ہر حال میں کرنی ہی ہے، علاوہ مخصوص ایام کے نماز کی پابندی کرے گی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں پر جو کچھ بھی پڑھا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ دم کر دے، اور یہ دونوں انگلیاں اپنی آنکھوں پر پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل تکلیف جلدی دور ہو جائے گی، شفا مل جائے گی۔ دوسرا عمل آپ کی بہن کو یہ کرنا ہے کہ اگر ڈاکٹر کو آپ چیک بھی کروا رہے ہیں اور ڈاکٹر نے پانی سے کوئی بچنے کا نہیں کہا ہے، کیونکہ بعض آنکھوں کے مرض وہ ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر پانی سے آنکھوں کو بچانے کا کہتا ہے، اگر آپ کی بہن کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے آنکھوں کو پانی سے بچانے کے لیے اگر کہا ہے تو پھر یہ عمل نہ کریں، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ بھی عمل آپ کر لیں کہ آپ کی بہن کو 41 بار اللہ پاک کے یہ 4 مبارک نام اسی ترتیب سے یا رحمان یا رحیم یا سلام یا اللہ یا سلام، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا سلام، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا سلام 41 ٹائمز اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر جو ہے وہ تھوڑا سا پانی اپنے چلو میں لے لے، پہلے چلو میں پانی لے اور یہ عمل کر لے، یا پڑھنے کے بعد میں چلو میں تھوڑا پانی لے لے اور پھر اس پانی کو اپنی آنکھوں پر اچھی طرح مل لے، پانی پہ دم کرے اور پھر اچھی طرح آنکھوں پر پانی مل لے۔ اچھا، جب پانی آنکھوں پر ملے تو یہ خیال رکھے کہ پانی کے قطرے زمین پر نہ گرے، پہلے زمین پر کوئی کپڑا وغیرہ بچھا لے، یعنی یہ احتیاط کرنی ہے کہ دم کیا ہوا پانی زمین پر نہ گرے۔ تو آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ دم کیا پانی پر اور اس کو آنکھوں پر مل لیا، آپ نے 7 دن کنٹینیو یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی بہن کی آنکھوں کی بیماری میں بہت بہتری پائیں گے کہ وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو یہ دوسرا بھی عمل آپ کر لیں۔ ہمارے الحمدللہ روحانی علاج کے اسٹال پر آنکھوں کا ایک اسپیشل علاج ہوتا ہے، تو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کریں، وہاں ایک تعویذ بھی ملے گا، اس تعویذ کے استعمال سے بھی انشاءاللہ آپ کی بہن کی آنکھوں کی نمی انشاءاللہ باہر آنا بند ہو جائے گی۔ چلتے ہیں، کچھ استخارے کرنے تھے اس کے جواب کی طرف، پھر انشاءاللہ ان کے روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ جی کیا فرمائیں گے؟ رضیہ بنت عزیز فاطمہ، جی یوٹیوب کے ذریعے جو سوال ہوا تھا جی کہ طبیعت خراب رہتی ہے اور باڈی چیک اپ بھی کرایا لیکن آرام نہیں ہو رہا، جی ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارہ میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے اور مسکان بنت شمیم جی انہوں نے بتایا تھا کہ بار بار بخار آ رہا ہے اور بے چینی وغیرہ رہتی ہے ٹھیک ہے اور پریشان بھی رہتے ہیں، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے استخارہ میں نظر بد لگنے کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ صحیح، دونوں کے استخارہ میں کوئی جادو بندش یا کیا کرایا وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں بتا رہا، باقی حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ٹھیک ہے، ان دونوں کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ آمین۔ دونوں کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ آپ دونوں نے 9 مرتبہ، کیونکہ بیماری سے ریلیٹڈ ہی آپ کے مسائل ہیں، تو آپ نے 9 مرتبہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو 9 ٹائمز اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل جو بار بار طبیعت خراب ہو رہی ہے وہ اللہ پاک نے چاہا تو خراب ہونا بند ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بے چینی اور گھبراہٹ رہتی ہیں تو آپ لا حول شریف کی کثرت کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہے کثرت کے ساتھ میں، جب بھی پڑھیں تو پڑھنے کے بعد میں اپنے سینے پر دل کی طرف آپ دم کر لیں۔ اچھا، یہ عمل اس کے ساتھ ساتھ آپ یہی لا حول شریف مکمل 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔
اور نظر بد کے لیے آپ جو ہیں اپنی نظر بھی اتار لیں. آپ کو نظر لگی ہیں کا اشارہ آ رہا ہے تو جو مسکان کے لیے نظر کا اشارہ آیا ہے تو نظر بھی اتار لیں. نظر اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 عدد لال سوکھی ہوئی مرچ، جس سے تڑکا وغیرہ کھانے میں عموماً لگایا جاتا ہے، اس طرح کی جو مرچی آتی ہیں سوکھی ہوئی لال مرچ، وہ 7 مرچی ایک ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لے. اور کوئی آپ کی نظر اتار دے تو وہ نظر اتارنے والا آپ کے سیدھے کندھے سے شروع کرے اور کلاک وائز، گھڑی کی سوئی جس سمت گھومتی ہے کلاک وائز اپنے ہاتھ کو گھما کر سیدھے کندھے پر لے آئے. تو یہ ایک چکر ہوگا. اسی طرح کلاک وائز 7 چکر سیدھے کندھے سے گھما کر سیدھے کندھے پہ لے کر آنا ہے. تو یہ 7 چکر فرنٹ سائڈ سے، 7 چکر بیک سائڈ سے گھما کر آپ ان مرچیوں کو جلا دیں. پہلی مرتبہ جب آپ جلائیں گے ہو سکتا ہے کہ بدبو نہ آئے، یعنی جو ڈھانس آتی ہے، تیز بو آتی ہے، اگر وہ آ گئی تو سمجھ لو نظر اتر گئی، دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں. اگر پہلی مرتبہ میں بو نہ آئے تو یہ عمل کو آپ کو دہرانا ہوگا، یعنی 2 بار، دوسری بار پھر کریں. دوسری بار میں بو آ گئی تو تیسری بار کی حاجت نہیں. اگر دوسری بار میں بھی بو نہ آئے تو تیسری بار، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک آپ کو بو نہیں آتی ہیں 7 مرچیوں سے نظر اتار کر آپ نے جلانا ہے. 7 مرتبہ اللہ پاک نے چاہا تو کرنے میں آپ کی نظر اتر ہی جائے گی، ورنہ جب بھی بو آ گئی سمجھ لیا آپ نے کہ نظر اتر گئی ہیں، پھر آگے کرنے کی حاجت نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی نظر اتر جائے گی تو بھی بار بار بیمار ہونا بند ہو جائے گا. چلتے ہیں ناظرین، کچھ سوالات ہیں جو یوٹیوب پر ہمیں کیے گئے ہیں، ان کو بھی سلسلے میں لے لیتے ہیں. ایک تو سوال ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بیٹی بہت پریشان رہتی ہیں، اس کی ہائٹ بھی بہت چھوٹی ہے، کہیں گھر کے باہر نکلتی بھی نہیں. نام نیہا، ماں کا نام رضیہ. دیکھیں اگر لڑکی ہے اور گھر کے باہر نہیں نکلتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. ویسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، کسی صحابی نے، کہ نجات کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے 3 طریقے بیان فرمائے. اس میں سے ایک طریقہ یہ بیان فرمایا کہ تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی آپ اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، یہ نجات ہے. تو نجات یہ پھر تو کسی مرد کے لیے بھی خاص نہیں کیا، عورت کے لیے بھی خاص نہیں کیا کہ عورت گھر میں ٹھہری رہی اس کے لیے نجات ہے، مرد باہر نکلے تو بھی نجات مل جائے گی. بلکہ ایک جنرل تھا سوال کہ نجات کیا ہے؟ فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو. تو اپنے گھر میں رہنا یہ تو نجات کا ذریعہ ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یعنی ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے باہر نکلا جائے، جو مرد ہیں وہ ضرورت پڑتی ہے تو باہر نکلے، لیکن عورت کو تو چاہیے کہ چادر اور 4 دیواری میں ہی وہ اپنا وقت گزارے، اسی میں اس کی عافیت ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا یہ بچی ہیں کتنی عمر کی ہیں، اللہ پاک سب پہ رحمت کی نظر فرمائے، لیکن اگر گھر میں رہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو ایک سعادت مندی ہے کہ گھر میں ہی ان کا وقت گزرتا ہے. خیر البتہ اگر ہائٹ کم ہے تو قد کی کمی کے لیے ایک گھریلو علاج ہے، وہ آپ کرنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو گھریلو علاج عرض کرتا ہوں. پہلے اور کچھ سوالات کو شامل کر لیتے ہیں. تو قد بڑھنے کے لیے آپ نے یہ عمل بھی کیا تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک اور سوال ہے، ہینا شیخ ہے. حضرت ماشاءاللہ ایف جی این چینل کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے مل جاتا ہے، اللہ کا کرم ہے. اس پروگرام سے بہت سے مسائل کے حل بھی مل جاتے ہیں. ماشاء اللہ ایف جی این چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی والا میسیج کرنے کا، بہت شکریہ، اللہ پاک کرم کی نظر فرمائے. انہوں نے ایک سوال بھی کیا ہے کہ حضرت وظیفہ بتا دے، گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانیاں بھی آتی رہتی ہیں. تو دیکھیں گھر میں اگر کوئی بیمار ہوتا رہتا ہے، کسی کی کبھی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو پھر کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ گھر کے تمام افراد یا سلاموں کی کثرت کریں. گھر میں بے روزگاری ہے، گھر میں ناگہانی آفتیں آ رہی ہیں، گھر میں حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، گھر کے افراد ایک کے بعد ایک بیمار ہو رہے ہیں. یہ سارے مسائل کے حل کے لیے اللہ پاک کا یہ مبارک نام یا سلامو بہت مجرب ہے. گھر کے افراد اگر یا سلامو یا سلامو یا سلامو کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل گھر کے افراد کا بیمار ہونا بند ہو جائے گا. اچھا دوسرا ایک عمل آپ لوگ یہ بھی کریں کہ آپ لوگوں نے جو ہے جب بھی آپ پانی پیے تو گھر کے افراد 33 بار یا سلامو پڑھیں اور پانی پر دم کرے اور پھر وہ پانی پیے. انشاءاللہ عز و جل آفتوں سے بھی بچے رہیں گے اور بیماریاں بھی انشاءاللہ نہیں لگے گی. تو یا سلاموں کی کثرت آپ کے گھر والوں نے کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل.
سارے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ آفت و بلا سے اپنی حفاظت کے لیے 29 بار 29 ٹائم یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو، یہ 29 بار روزانہ گھر کے افراد پڑھیں جو بیمار نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو آگے بھی بیمار نہیں ہوں گے، روبہ صحت ہی یعنی صحت یاب ہی انشاءاللہ رہیں گے۔ تو یہ بھی عمل آپ کے گھر کے افراد کریں، انشاءاللہ آفت و بلا سے بچے رہیں گے۔ کچھ آڈیو سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ جی ایک سوال دیجیے۔ السلام علیکم، میری ایک سسٹر ہے گی، ان کو عید کے بعد سے ڈر سا لگتا ہے، تو اس کا کچھ روحانی علاج بتا دو۔ عید کے بعد سے ڈر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے روحانی علاج۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سمیر سنگم نیر سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال تھا کہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کل ہر گھر میں، اکثر گھروں میں یہی مسئلہ ہے کہ رشتے کو نبھانے کے بجائے رشتے کو توڑنے پر زیادہ یہ دی جاتی ہے کہ اگر بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے یا کچھ ذرا سی باتیں ہو جائے تو الگ ہونے کی باتیں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح باپ بیٹے میں کچھ ہو جائے تو بیٹا بھی گھر سے الگ رہنے کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اسی طرح بہو اور ساس کے اندر کچھ مسئلہ ہو جائے تو وہ بھی اپنے شوہر کو ساتھ لے کر الگ رہنے کی بات کرتی ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں بھی رشتہ توڑنے کے متعلق کچھ مدنی الارشاد فرمائیے اور اس کا کوئی بہترین زبردست روحانی علاج عطا فرمائیے جس سے گھر میں پیار و محبت قائم رہے، گھریلو ناچاکیاں اور جو رشتہ توڑنے والی باتیں ہوتی ہے ان سب سے بچنے کے لیے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کرم کی نظر فرمایا۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، آج حالات ایسے ہی ہوتے جا رہے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر رشتہ داری توڑ دی جاتی ہے۔ کبھی ماموں کے ساتھ رشتہ داری کٹ گئی ہے، تو کبھی خالہ کے ساتھ، تو کبھی سگے بھائی کے ساتھ میں تک رشتہ داری، بیچارے نادان جو ہے وہ رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے پتہ چلا کہ بہن نے والد کی جو ہے پراپرٹی ہے اور جائیداد کا تو بہن کا بھی حصہ ہے، لڑکی کا بھی باقاعدہ والد کی وراثت، والد کے مال کی وراثت کی حقدار ہے وہ بھی، تو بس مطالبہ کیا ہے کہ مجھے بھی والد کے جائیداد میں حصہ چاہیے۔ تو اس بہن کو حصہ تو دے دیا چونکہ مطالبہ تھا، لیکن پتہ چلا کہ اسے اب رشتہ داری کٹ کر دی ہے کہ اب اسے بات چیت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال معاشرے کے اندر ابھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اللہ پاک نظر رحمت فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب کریں۔ دیکھیں شاید مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ایک شعر ہے، آپ کہتے ہیں تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی، یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ تو ہمیں تو جوڑ پیدا کرنا ہے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ میں رشتہ داری توڑ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ میں بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ میں بد سلوکی کرتا ہے، پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ پھر بھی بد سلوکی کیا جا رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اب بھی ہمت نہ ہارے، کوشش کرتے رہے، جو چاہے کتنا ہی بد سلوکی کرے ہم اچھا سلوک اس کے ساتھ میں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کر رہے تھے وہ ہمارا دوست بھی بن جائے گا، خیر خواہ بھی بن جائے گا، انشاءاللہ اس کو ہماری قدر بھی ہو جائے گی۔ ہم تھوڑے سے چند ایک مرتبہ کرنے کے بعد میں ہم ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی میں تو کب سے خیر خواہی کر رہا ہوں، وہ جب بھی الٹی بات کرتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ محبت کے ساتھ میں مسکرا کر اس کی بات کو ٹال دوں، لیکن وہ باز نہیں آتا۔ تو ہمیں اس سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بچھو ہے وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے نکالا تو اس نے ڈنک مارا، جیسے ہی بچھو نے ڈنک مارا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی ڈنک مارتے ہیں تو ظاہر ہے کہ درد ہوتا ہے، تو درد میں آپ نے ہاتھ جھٹکا، پھر وہ گرا پانی کے اندر، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وہ پانی میں گرا تو پھر ڈوبنے لگا،
تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پہ ترس کھا کر پھر اسے باہر نکالا. جب باہر نکالا تو وہ اس کی عادت سے مجبور ہے کہ اس نے پھر ڈنک مارا. آپ کو جیسے ڈنک مارا آپ کو تکلیف ہوئی, آپ نے پھر سے درد کی وجہ سے ہاتھ جیسے ہی آپ کا جھٹکا گیا تو پھر وہ گرنے لگا. کسی نے آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, کیا ضرورت ہے کہ اسے پھر باہر نکالے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہ اپنی عادت سے مجبور ہے کہ وہ ڈنک مارتا ہے. میں اپنی عادت سے مجبور ہوں کہ میں لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہوں. ہماری عادت یہ ہو کہ ہم خیر خواہی کریں, ہم محبت سے پیش آئے. بھائی میں آپس میں نہیں بن رہی ہے تو ایک بھائی نارمل ہو جائے, ایک بھائی اچھی گفتگو کرے, ایک بھائی جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ جب ایک سامنے سے اگر سختی برت رہا ہے تو دوسرا سامنے سے نرمی برتے گا تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے پانی یعنی آگ جو ہے وہ بجھتی پانی سے ہے, آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا ہے. تو ایک پانی کا کام کرے, نرمی کا کام کرے تو انشاءاللہ دوسری طرف سے بھی نارمل برتاؤ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اب یہ ہے کہ رشتہ داری کے لیے اب کیا کرے ہے, جواب پتھر سے بھی تو دینا ہے نا. ہاں یہ بھی ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے تو ہی لوگ جینے دیں گے, ورنہ یہ دنیا ایسی ہے کہ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ پھر لوگ جینے نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہے, ایسے لوگ بھی اس دنیا میں زندگی گزار رہے, جی رہے ہیں اور عزت کے ساتھ جی رہے. اللہ پاک ان کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے. جو اینٹ کا جواب ہو یا پتھر کا جواب ہو وہ دعاؤں سے ہی دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ہے نا کہ مکہ والوں نے کتنا ستایا, لیکن جب مکہ فتح ہوا, آپ فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے تو فرمایا آج کسی سے مواخذہ نہیں, کسی سے پوچھ گچھ نہیں, کسی سے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی جائے گی, سب کو آج معاف کیا جاتا ہے. گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں, ہاں, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو بھی چادر بچھا دیتے ہیں. تو یہی انداز ہمارا ہو. ہم تو اسی نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے, حسن اخلاق کا درس دیا, عفو درگزر کا درس دیا ہے. ہم وہی کریں انشاءاللہ عز و جل, اس سے ہم کو فائدہ پہنچے گا. ابھی یہ عید کے دنوں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ عید کی نماز پڑھی, بازو میں بیٹھا ہوا ان نون پرسن ہے, نہیں جانتے, لیکن اس سے بھی مصافحہ کریں گے, گلے بھی ملیں گے, مبارکباد بھی دیں گے, خوشی کا اظہار بھی کریں گے. وہیں سگا بھائی جو روٹھا بیٹھا ہے اس کو کوئی مبارکباد نہیں, دوست روٹھا بیٹھا ہے اس کو کوئی مبارکباد نہیں دی جا رہی ہے. اپنا سگا ہے, دوست ہے, قریبی ہے, وہ روٹھا ہے تو اس سے کوئی جو ہے نہ معانقہ, نہ مصافحہ, نہ ملاقات, نہ اس کو کوئی دعا, نہ اس کو مبارکباد, کچھ نہیں. لیکن ایک انجانوں کے ساتھ میں ہمارا یہ سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے. خیر انجانے کے ساتھ بھی کریں, جاننے والوں کے ساتھ بھی کریں, جو ناراض ہیں ان کو بھی منانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اگر یہ ہو نا معاشرے کے اندر اس طرح کا انداز جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل پھر ہمارے معاشرے کے اندر اچھائیاں آئے گی, کرائم ختم ہوں گے, برائیاں ختم ہوگی, لوگوں کا گناہ کی طرف جانا بند ہوگا, لوگ ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوں گے تو جرائم بند ہو جائیں گے. آج لوگوں کے ایک دوسرے کے خیرخواہ نہ ہونے کی وجہ سے جرائم ہو رہے ہیں. تو اس کو ہم سب کو مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ میں اس طرح کا برتاؤ کرنا پڑے گا. تو اللہ پاک نے چاہا تو اچھا دن بھی ہمیں دیکھنا نصیب ہوں گے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, ناظرین کو بھی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے تو ایک روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی روٹھا ہے تو اس کو کس طرح منایا جائے, انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سلسلہ روحانی علاج بہت پیارا سلسلہ ہے. میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ میرے والد کو نمونیا ہے اور بہت زیادہ بخار وغیرہ آ رہا ہے, تو اس کے لیے کوئی بہترین روحانی علاج عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, آپ کو نیمونیا کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. کچھ کچھ یوٹیوب کے سوالات کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ایک سوال ہمیں ملا ہے. السلام علیکم, میرے نانی کے پیر میں بہت درد ہوتا ہے, روحانی علاج بتا دیجئے, جزاک اللہ خیرہ. وإیاکم. انشاءاللہ آپ کے نانی کے پیروں کے درد کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں آپ کو. ایک اور سوال ہے کہ میری بیٹی اگر بیمار بھی ہوتی ہیں تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی, استخارہ کرنا ہے, نام ہے نیہا, ماں کا نام ہے رضیہ خاتون. اچھا, یہ اس طرح کہنا چاہتے ہیں باہر نہیں نکلنے سے مراد ہے کہ ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے بھی نہیں جاتی ہیں. چیک کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل, آپ کو عرض کرتے ہیں.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ FGN چینل کے تھرو ہمیں بہت سارے مسئلے کے حل ملتا ہے، روحانی علاج کا بھی پتہ چلتا ہے. اللہ پاک دعوت اسلامی انڈیا کو مزید ترقی سے نوازے. آمین. بہت شکریہ دعاؤں کا، اچھے میسیج کرنے کا، اچھا فیڈ بیک دینے کا بہت شکریہ. جی آپ جو استخارے کرنے ہیں آپ ان کے استخارہ فرما لیں، تب تک ہم کچھ روحانی علاج عرض کرتے ہیں. ایک سوال ہوا ہے کہ عید کے بعد سے بہن کو ڈر لگ رہا ہے. تو دیکھیں، جس کو تنہائی میں یا کسی بھی طرح کا خوف محسوس ہوتا ہے تو اس کے دو روحانی علاج ہے. ایک تو یہ کہ خوف لگنے والا شخص جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف یہ کثرت سے پڑھیں. یا رؤوف کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ دل سے خوف نکل جائے گا. اچھا، دوسرا، جب بھی تنہائی میں ہو اور خوف محسوس ہو تو 1001 بار یا واحدو یا واحدو یا واحدو 1001 ٹائمز یا واحدو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر دے. انشاءاللہ عز و جل دل سے ڈر خوف جو ہے وہ نکل جائے گا. تو یہ دو عمل ہیں، یا رؤوف کی کثرت کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اور یا واحد تنہائی میں 1001 بار پڑھ کر سینے پہ دم کرے، انشاءاللہ ڈر نکل جائے گا. رشتہ داری توڑنے کے متعلق تو ایک عمل تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو آپ جس کے عزیز اقارب جو رشتہ دار ہیں وہ ناراض ہیں اور وہ اس سے دور ہیں، اب یہ چاہتا ہے کہ ہم سب جمع ہو جائے، ہم سب مل جائے، ہماری ساری جو نا اتفاقیہ ہے وہ ختم ہو جائے، جس کے ساتھ بھی نا اتفاقی تھی وہ بھی ملاپ کر لیں. تو آپ نے ایک عمل یہ کرنا ہے کہ چاشت کے وقت یعنی فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ کے بعد، چاشت کا وقت تو ویسے یہاں شروع ہو جاتا ہے لیکن چاشت کا افضل وقت یہ ہے کہ سورج کے اندر کچھ گرمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی تپش محسوس ہونے لگے، اس وقت بہتر ہے چاشت کی نماز پڑھنا. خیر، فجر کی نماز کے 20 منٹ بعد بھی اگر یعنی فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ بعد بھی عمل کیا جائے گا تو عمل انشاءاللہ فائدہ کرے گا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 10 بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر یا جامعو یا جامعو یا جامعو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا انداز یہ ہوگا کہ آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی ہوگی، دعا کے انداز میں آپ کے 10 انگلیاں کھلی ہو، اور یعنی اس انداز سے کھلی ہو، آپ ایک بار یا جامعو یا جامعو یا جامعو یا جامعو یا جامعو اس طرح ایک بار پڑھ کر ایک انگلی کو بند کرتے چلے جائیں. پھر جب 10 مرتبہ آپ کا پڑھنا ہو گیا تو آپ اپنی انگلیوں کو کھول کر جو کچھ بھی پڑھا ہے اپنی ہتھیلیوں پر دم کرے، اپنے ہاتھوں پہ دم کرے اور اس کو اپنے چہرے پر اچھی طرح سے پھیر لے. انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں میں جن کے ساتھ نا اتفاق ہے، پھر آپ صلح کی کوشش کریں، آپ پہل کریں، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی جن کے ساتھ بھی نا اتفاقی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، یعنی انشاءاللہ دل آپس میں مل جائیں گے. اگر ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر گھر کے افراد میں اس طرح کا معاملہ رہتا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو پھر آپ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 1001 بار یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 ٹائمز اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر لاہوری نمک پہ دم کرنا ہے. اس لاہوری نمک کو پیس کر گھر کے نمک میں ملا لینا ہے اور اس سے آنے والی جمعہ تک کھانا بنانا ہے. گھر میں جن کے درمیان بھی لڑائی ہوتی ہے بالخصوص ان کو، اور بالعموم گھر کے تمام افراد جو ہے وہ اس نمک کا بنا ہوا کھانا استعمال کریں. انشاءاللہ لڑائیاں دل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، دل آپس میں مل جائیں گے. پھر نیکسٹ جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد پھر یہ عمل کرے. اس طرح 7 یا 12 جمعہ تک کنٹینیو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اللہ پاک نے چاہا تو لڑائیاں، نا اتفاقیہ، جھگڑے یہ سب ختم ہو جائیں گے. والد صاحب کے متعلق اسلام بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کو نیمونیا ہے اور بار بار بخار آتا ہے. تو دیکھیں، جب بخار کی کیفیت میں ہو تو اس وقت میں آپ کے والد صاحب نے پڑھنا ہے بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر. یہ آپ کے والد صاحب کو بخار کی حالت میں کثرت کے ساتھ میں
پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بخار ختم ہو جائے گا، شفا مل جائے گی۔ اور یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو، اس کی بھی کثرت کریں۔ اگر دوا اثر نہیں کر رہی ہے، اگر نیمونیا بار بار ہوتا ہے یا بار بار طبیعت خراب ہوتی ہے، تو یا معیدو کی کثرت انشاءاللہ عز و جل دوا میں تاثیر بھی پیدا کروائے گی اور بار بار بیمار ہونا بھی بند ہو جائے گا۔ تو آپ یہ دو عمل اپنے والد صاحب کے لیے، دونوں والد صاحب کو ہی کرنا ہے، ان کو بتا دیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ چلتے ہیں استخارہ کے جواب کی طرف۔ جی کیا فرمائیں گے؟ ہاں بنت رضیہ جی، یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی ہے کچھ طبیعت وغیرہ کے معاملات کی وجہ سے، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارہ میں کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، باقی حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ صحیح، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ان کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے عمل یہ ہے کہ آپ کی بچی پر آپ جو ہے وہ 9 بار یا کبیرو، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یا کبیرو پڑھ کے ان پہ دم کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کی طبیعت بھی صحیح ہو جائے گی۔ اور جب بھی ان کو پانی پلائیں تو یا سلامو یا سلامو یا سلامو 33 ٹائمز یہ پڑھنا ہے اور ان کو پانی پر جو ہے وہ دم کر کے پلانا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہمیں موصول ہوا تھا کہ قد جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، وہ شاید انہی کا سوال تھا کہ قد بہت چھوٹا ہے۔ تو دیکھیں جس کا قد چھوٹا ہے تو اس نے 21 بار یا سمیعو، یا سمیعو یہ 21 بار پڑھ کر اللہ کریم سے دعا کرنا ہے۔ اچھا، دوسرا عمل قد بڑھانے کے لیے 100 مرتبہ وقت تہجد میں یا سمیعو، ایک تو 21 بار یا سمیعو ہیں، اور وقت تہجد میں 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے ان کی ہائٹ بڑھنے کی دعا کرنی ہے۔ اور جو بھی گھر کے پردے میں رہ کر، چار دیواری میں رہ کر جو بھی ایکسرسائز جیسے ہائٹ بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے تو وہ بھی کرنے لگائے، معلومات کر لے کہ اس میں ہائٹ بڑھانے کے لیے کیا ایکسرسائز کی جا سکتی ہے، تو وہ ایکسرسائز کرے، انشاءاللہ عز و جل ہائٹ اللہ پاک نے چاہا تو بڑھ جائے گی۔ اور ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ عفان بھائی ہیں، یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا 15 سال کا ہے، اس کا نام محمد عرفان ہے اور ماں کا نام پروین ہے، استخارہ کر دیجئے کیونکہ اس کے سیر بچپن سے ہی درد کرتا ہے، الٹیاں ہوتی ہیں، اور ان کا روحانی علاج بھی بتا دیں۔ جی آپ ان کا استخارہ فرما لیں، اس سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف۔ امی کا نام پروین، ان کی والدہ کا نام ہے جی پروین نام ہے۔ ان کا میں ان کے روحانی علاج بھی بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جن کے سر میں درد رہتا ہے تو آپ اپنے بچے کے سر میں اگر یہ دائمی سر درد کی تکلیف ہے، یعنی اکثر سر درد رہتا ہے، تو آپ ان کی آنکھیں بھی ڈاکٹر سے چیک کرا لیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں کی تکلیف یعنی نمبر لگا ہوتا ہے، چشمہ نہ پہننے کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سر درد کی وجہ سے جو ہے وہ آنکھوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ڈاکٹر کو آپ چیک کرائیں گے تو ڈاکٹر اس کا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں پہ نمبر لگا ہوتا ہے، نمبر چشمہ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے سر میں درد رہتا ہے، تو ڈاکٹر کو ان کی آنکھیں چیک کرا لے اور اس کے مطابق ان کا علاج کرائے تو انشاءاللہ سر درد ان کا بند ہو جائے گا۔ ویسے سر درد اگر ان کو جب بھی ہو رہا ہو تو آپ ان کے لیے عمل یہ کریں کہ 7 مرتبہ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، مکمل سورت 7 بار، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور وہ ان کے سر پہ دم کرنا ہے۔ پھر ان سے پوچھیں کہ کیا درد باقی ہے، اگر ان کا درد باقی ہے تو دوبارہ عمل کریں۔ دوسری مرتبہ میں بھی درد نہیں گیا تو تیسری مرتبہ میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ تیسری مرتبہ دم کرنے سے درد چلا جائے گا۔ تو یہ 3 مرتبہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ پہلی مرتبہ میں اگر شفا مل گئی تب بھی کافی ہے، حاجت نہیں ہے کہ اب مزید دوسری مرتبہ عمل کریں۔ اچھا، دوسرا ایک یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سادے کاغذ پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اس کو لپیٹے تعویذ کے انداز میں اور ٹوپی وغیرہ میں سی کر آپ ان کو وہ ٹوپی پہنا دیں۔ کچھ دن یہ ٹوپی کا استعمال کرے تو اس میں تعویذ ہوگا بسم اللہ شریف لکھا ہوا، وہ ٹوپی استعمال کرنے کی برکت سے ان کا سر درد ختم ہو جائے گا۔ جی استخارہ میں کیا جواب ہے ان کے؟ عرفان بن پروین، ان کے استخارہ میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے، اور حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹری جی علاج بھی کروا لے، آنکھیں چیک کروا لے، اور جو 2 عمل آپ کو سر درد کے عرض کیے ہیں وہ کر لے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ ناظرین اکرام، آج کے سلسلے کا بھی وقت مکمل ہوا۔
پھر انشاءاللہ عز و جل آنے والے ہفتے منگل کے دن آپ کے سوالات کے ساتھ میں پھر نئے روحانی علاج کو لے کر انشاءاللہ عز و جل حاضر ہوں گے۔ آئیے اختتام پر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اچھا بنا دے، ہمارا عبادت میں دل لگا دے۔ یا اللہ ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق و شوق عطا فرما، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے کی بیماری سے شفا عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا یا اللہ پاک پابند بنا دے۔ یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنی دائمی رضا ہمارا مقدر فرما دے۔ یا اللہ کریم جتنے پریشان حالوں نے آج ہم سے سوالات کیے ہیں یا پریشان حال آج ہمارے ساتھ سلسلے میں کسی بھی طرح سے شامل تھے، یا اللہ اور بلکہ روئے زمین پر جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کو عافیت نصیب فرما، آفتوں سے بچا لے، بیماریوں سے بچا لے، قرض داری دور فرما دے، بے روزگاری دور فرما دے، بے برکتی دور فرما دے۔ یا اللہ پاک بے اولادی دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جو تمنائیں لیے اس سلسلے کو دیکھ رہا تھا یا آگے دیکھے گا یا ابھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، تو سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، ہم سب پہ بھی رحمت کی نظر فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما لے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر